بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد میں اکثر اوقات جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا اسی طریقے سے دورہ بغداد کی گلی میں سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں اور شاہی لباس میں ہی مقید تھے۔ سب انہیں بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرافت، ان کی دیانتداری، ان کی انصاف پسندیدہ طبیعت کے بارے میں بغداد کے لوگ بھی جانتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب وہ بغداد کے بازار سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک لونڈی کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ طرح طرح کے مرد وہاں پر جمع ہوئے اس لونڈی کی بولی لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بے حد افسوس ہوا اور انہوں نے فوراً ہی اس لونڈی کی قیمت جاننی چاہی۔ وہاں جو اس کا خریدار تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام کرنے لگے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پر بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا، بس اس بیچنے والے سے اس لونڈی کی قیمت دریافت کرنے لگے۔ لونڈی کی قیمت جب اس نے سلطان صلاح الدین کو بتائی تو قیمت ان کی سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ لڑکی دیکھنے میں بہت شریف معلوم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں مانا کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جائے۔ وہ چاہتے تو وہاں سے گزر جاتے، لیکن ایک انسانیت بھی کسی شے کا نام ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی طرف سے قیمت بولی تو وہاں وہ بیچنے والا آدمی منع کرنے لگا، کہنے لگا نہیں سلطان معظم، یہ ہمارے معیار پر نہیں اترے گی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے آخر کو تمہارا معیار کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے سلطان معظم، ہم جانتے ہیں آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے ساتھ پیسوں کا معاملہ طے کرنے کی اوقات ہم جیسے غریبوں کی نہیں ہے، لیکن سلطان معظم یہ لونڈی بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگ رہی ہے، میں کسی صورت نہیں چاہوں گا کہ میں ایک گھاٹے کا سودا کروں، اس وجہ سے میں اس کو اچھی قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب سلطان نے سنی تو انہوں نے بولا اچھا، تمہاری جو قیمت ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس کو کسی اور کو نہ بیچو۔ وہ واقعی ہی بہت حسین اور خوبصورت جوان لڑکی تھی اور بہت ہی سادہ مزاج لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہی ان کا دل نہ کیا کہ اس عورت کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کی اور شاہی سواری پر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف لے آئے۔ راستے میں انہوں نے چاہا کہ اس عورت سے وہ بات چیت کر لے، لیکن وہ کافی ڈری سہمی سی معلوم ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ جب وہ محل جائیں گی اور کنیزوں کے ساتھ رہنا شروع کرے گی تو اس کا یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، اور وہاں پر عصم الدین خاتون بھی موجود ہے، اس کو سمجھا دے گی کہ یہاں پر اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے وزیر کے ساتھ شاہی معاملات کی باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت غور سے سلطان کو دیکھ رہی تھی اور سلطان اپنے چہرے پر اس کی نگاہیں بخوبی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ لڑکی اس طریقے سے انہیں کیوں دیکھ رہی ہے، کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور سلطان نے ابھی تک اس عورت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ نظریں اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جلدی ہی سفر اختتام ہوا اور وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ اس لونڈی کو عصمت الدین خاتون کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ سلطان اس لونڈی کو خرید کر لائے ہیں۔ عصمت الدین خاتون تھوڑا سا خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ملکہ کو بھی مات دے رہی ہے۔ اس وجہ سے عصمت الدین خاتون تھوڑی سی خفا محسوس ہو رہی تھی۔ جب یہ چیز سلطان نے دیکھی تو وہ مسکرا اٹھے، اور جب وہ رات کو اپنے کمرے میں گئے تو اپنی بیوی کو سمجھانے لگے کہ بیگم، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں، ہماری نگاہیں کبھی بھی کسی عورت کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔ یہ لڑکی بہت معصوم طبیعت کی مالک ہے اور یہ بغداد کے بازار میں بیچی جا رہی تھی، اور وہاں کے خریدار ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جس وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے خرید لیا اور اپنے محل لے آئے۔ آپ اس کو بھی اور کنیزوں کی طرح ہی دیکھیں اور اس کو ہمارے محل کے طور طریقے سکھا دیں۔ عصمت الدین خاتون اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو یہاں کے طور طریقے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ یہ لڑکی ہمیں بھی بہت معصوم لگی ہے، بس ہم تھوڑا سا آپ کی جانب سے پریشان ہو گئے تھے، کہیں آپ ہمیں بھول کر اس لڑکی کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان بے اختیار مسکرا اٹھے، کہنے لگے آپ کے علاوہ ہم کسی کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ ہی ہماری کل کائنات ہے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ کسی لونڈی یا کسی کنیز کے ساتھ۔ یہ باتیں بول کر انہوں نے اپنی بیگم کا مان بڑھا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان کی آغوش میں لیٹ کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سلطان کو اس عورت کے بارے میں خبر ملتی رہتی تھی کہ وہ بہت
دیانتدار لڑکی ہے، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہتی ہے۔ یہ بات خود اسم الدین خاتون نے ان کے گوش گزاری تھی کہ وہ لڑکی تہجد گزار ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا توہین سمجھتی ہے۔ سلطان کو یہ سب سن کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ عورت کسی غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی، اس کی زندگی برباد نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے سلطان نے اس کو بچا لیا۔ سلطان کا ابھی تک سامنا اس لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ جب سے وہ محل آئی تھی وہ پتہ نہیں کس کونے میں چھپی ہوئی تھی، سلطان نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ وہ براہ راست ایک بار پھر اس لڑکی سے ملیں، اس کا حال دریافت کریں، کیا وہ یہاں پر خوش ہے یا نہیں، یا پھر وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے خاندان کا پتہ اگر جانتی ہوگی تو اس کو وہاں بھیج دیں گے، کیونکہ اتنی دیندار لڑکی کو وہ لونڈی کی صورت میں اپنے محل میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس لڑکی سے بات کریں گے، اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کریں گے، اگر وہ جانتی ہوگی تو اس کو فوراً ہی اس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے یہ بات اسم الدین خاتون سے کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے پوچھتی ہوں، لیکن سلطان نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ بات میں خود دریافت کرنا چاہتی ہوں، ایک بادشاہ کی حیثیت سے میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسم الدین خاتون نے فوراً ہی یہ اطلاع اس لڑکی تک پہنچا دی کہ سلطان تم سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی کو معلوم ہوئی تو وہ واضح طور پر کانپنا شروع ہو گئی۔ یہ چیز اسم الدین خاتون نے بھی محسوس کی تو وہ فوراً اس کے قریب ہوئی، کہنے لگی تم گھبراؤ مت، سلطان معظم بالکل بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ تمہارے حق میں بہترین ملاقات ثابت ہونے والی ہے، تم ایک بار ان سے ملاقات کر لو۔ وہ یہ بات کر کے وہاں سے جا چکی تھی، پر تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کا پیغام اس لڑکی کے لیے پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی ان کے دربار میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں موجود کافی سارے درباریوں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو پلک جھپکنا بھول چکے تھے، کیونکہ وہ لونڈی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی بڑی تھیں، چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس میں گلابی پن شامل تھا۔ بغداد کا یہ حسن سب کی ہی چاروں شانے چت کر چکا تھا، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سب کی جانب سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس کی نگاہ بادشاہ سلامت کی جانب اٹھی تو وہ پلٹنا بھول گئی، کیونکہ وہ نگاہیں نیچے کیے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھی اس منظر پر کہ جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پلک تک جھپکاتے نہیں تھے، اور یہاں کا یہ عظیم بادشاہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان کی یہ شرافت کا مظاہرہ دیکھ کر اس کا دل برس آیا اور وہ کافی مطمئن ہو کر اب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کانپنا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا، اسے پوچھنے لگے، لڑکی مجھے تم یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی گھر خاندان اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے تم پتہ بتا دو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھے۔ وہ لرز رہی تھی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہیں بادشاہ سلامت، میری زندگی میں سوائے میری ذات کے اور کوئی نہیں ہے، میرا گھر خاندان میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ یہ بات سن کر سلطان کو کافی افسوس ہوا، کیونکہ وہ بہت دکھ سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ محل بھی تمہارا اپنا ہے اور ہم لوگ بھی تمہارے خاندان جیسے ہی ہیں، تم یہاں پر بہت اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بیگم نے بتایا ہے کہ تم بہت دیندار خاتون ہو، ہمارے حق میں بھی دعا کرنا کہ ہم اپنی رایا کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ لیں اور ان کا خیال ہر وقت رکھیں، ہمارا دل کبھی بھی کسی اور جگہ مائل نہ ہو۔ اس لڑکی نے یہ باتیں سنی اور سر اس بات میں ہلانے لگی۔ سلطان کی اجازت دیتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہاں سے جانے کے بعد اس لڑکی کا جو دل تھا وہ سلطان کی طرف مائل ہونے لگا، خاص کر اتنی حسین لڑکی کا سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنا، یہ چیز اس لونڈی کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ جو سوائے اپنی ذات میں مگن رہنے والی تھی، اب سلطان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ جب درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو جھانک کر جالی سے دیکھتی تھی، اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری پر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی تو وہ حیران رہ جاتی تھی کہ اس دنیا میں اتنے عظیم بادشاہ بھی قیام کرتے ہیں جو لوگوں کی خدمت خود سے بڑھ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ سرد راتوں میں ان کو گشت کرنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو بہت حیران رہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی وہ مقصد وہ بھولتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ ایسے ہی مگن سے انداز میں سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور محل کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر پلر کے پیچھے کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں گھرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، تمہیں یہاں پر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس پر دھیان دو، الٹی سیدھی چیزوں پر تمہیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بول کر وہاں سے اجنبی شخص جا چکا تھا اور وہ جو لڑکی تھی بالکل ساکت حالت میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ابھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔
وہ جیسی پلٹنے لگی سامنے وزیر کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی۔ وہ بالکل پلڑ کے پاس کسی بت کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ وزیر قدم با قدم اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز ہو رہی ہو۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی موت پکی ہے۔ وہ جو سچ ابھی تک سب سے چھپا ہوا تھا اب سب کے سامنے آنے والا تھا۔ یہی چیز اس کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وزیر اس کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے جسم میں جان واپس آ گئی اور اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ بول کر اندر کی جانب چلی گئی اور وہاں کھڑا وزیر اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ یہ ابھی کیا ہوا تھا۔ وہ سارا منظر تو وہاں نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس بندے کو اس لونڈی کے قریب سے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور یہ چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی یہ طے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بات کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے بغداد سے کسی اجنبی انسان کو محل لے آنے پر وزیر پہلے ہی شک کا شکار تھا، اور وہ کئی بار سلطان صلاح الدین کو اس بات کے لیے آگاہ بھی کر چکا تھا کہ آپ جتنا انسانوں کو سیدھا سمجھتے ہیں، انسان اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ آپ کے بہت سے دشمن آپ کے خلاف گھات لگائے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے فیصلے جلد بازی میں نہ لیا کریں۔ لیکن سلطان نے اسے یہی کہا تھا کہ تم بے وجہ ہی اس معصوم لڑکی پر شک کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج اس بندے کا اچانک آنا اور اتنی ہڑبڑاہٹ میں اس کے پاس سے گزر جانا وزیر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا، اور اسے کچھ بھی اس لڑکی میں اب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سلطان کے پاس پہنچتے ہی وزیر نے ایک اچھا مناسب موقع دیکھا اور اس لڑکی کا ذکر کرنے لگا، کہنے لگا، سلطان معظم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایک بار پھر اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیے مجھے لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اس لڑکی میں کھوٹ نظر آ رہا ہے۔ لیکن سلطان نے آج پھر اس کی بات کو رفع دفع کر دیا اور بول کر کہ تمہیں شک ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسم الدین خاتون نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی کافی دیندار ہے اور ہمیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے اس طریقے سے بولنے پر وزیر خاموش ہو گیا تھا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ اسم الدین خاتون اکثر اوقات ہی اس لڑکی کا ذکر ان سے کرتی رہتی تھی اور اب تو وہ بھی ان کو نظر آ جاتی تھی۔ وہ جو یہاں آنے کے بعد جیسے چھپ سی گئی تھی، اب وہ انہیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی اور وہ مسکرا کر سلطان کی جانب دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ اس کو عزت دینے کی وجہ سے کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ دریا دلی ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب گشت سے واپس آئے تو دربار میں انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سیدھا ہی اپنے کمرے کی جانب چلے گئے جہاں پر ان کی بیوی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آج ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جس انسان کو وہ بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے تھے وہ انسان کیسا ہے آج انہیں معلوم ہونا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئے تو وہ لونڈی نیم بڑھنا لباس میں ان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور تم اس لباس میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں اتنی گرج اور چمک تھی کہ وہاں بیٹھی ہوئی وہ لونڈی کانپ سی گئی اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہنے لگی، سلطان معظم، میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش شامل تھی۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھا اور پھنکارتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اس طریقے سے کر کے یہاں پہ آنا ہے؟ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے کے اندر اس لباس میں بیٹھی ہو؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ جلا ڈالے، اور ان کی بیوی کی جگہ پر وہ جس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ لڑکی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، سلطان معظم، ہم اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں، لیکن ایک بار آپ ہماری بات سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشارے سے بولنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک بار اس لڑکی کی بات سن لی جائے اور نہ ہی جلدی سزا دی جائے۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے آپ کے دشمن نے آپ کی بدنامی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان تعجب زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگے، تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے لڑکی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آپ نے مجھے جو خریدا تھا وہ بھی ایک چال تھی۔ بغداد میں مجھے ایک آدمی ٹکرایا تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور میں بہت لاچار تھی کیونکہ میری ماں بیمار تھی۔ میں نے جب اس آدمی سے کام مانگا تو وہ کہنے لگا وہ مجھے کام کا بہت اچھا معاوضہ دے گا، اگر میں اس کے لیے کام کرتی ہوں تو وہ میری ماں کا بھی علاج کروائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے فوراً اس آدمی سے کہا میں تیار ہوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لونڈی کے طور پر آپ کو بیچا جائے گا اور مجھے آپ کے ساتھ غلط کاری کرنے کے بعد محل سے وہ آدمی نکال لے گا۔ اس کے بعد مجھے بیچ چوراہے پر
کھڑے ہو کر آپ کی بدنامی کرنی ہوگی، سارے جہاں میں یہ بات پھیلانی ہوگی کہ آپ بہت خراب انسان ہیں، کسی بھی عورت کے محافظ نہیں ہیں بلکہ ایک ظالم درندہ انسان ہے۔ میں یہی سب کچھ کرنے والی تھی، لیکن سلطان معظم جب سے آپ کو دیکھا ہے میں خود کی نہیں رہی۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے کہ میں اتنی مقدس انسان کے ساتھ یہ سب کرنے والی تھی۔ میں آج آپ کے کمرے میں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محل سے چلی جاؤں گی یا پھر خود کو ختم کر لوں گی، لیکن اس آدمی نے میری ماں کو بندی بنایا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر میں نے یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کیا تو وہ میری ماں کو زندہ جلا دے گا، اور میرا اس دنیا میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ جیسے عظیم انسان کے ساتھ اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خدا را میری مدد کریں اور میری ماں کو اس ظالم انسان سے چھڑوا لیں جو آپ سے حسد کرنے کے چکر میں سب کچھ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سلطان معظم اس عورت کی باتوں کو بے یقینی سے سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی اتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا دل نہیں بدلتا تو سلطان کی کتنی بدنامی ہو جاتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور خاص کر اسم الدین خاتون پر کیا بیتتی اگر انہیں یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ ان کی موجودگی میں وہ یہ تمام کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں بحفاظت تمہارے پاس آ جائے گی، اور مجھے افسوس ہے میرے وزیر نے مجھے آگاہی دی تھی کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم میں کچھ خرابی موجود ہے، لیکن میں ہی بے وقوف تھا جو تمہاری معصوم شکل و صورت پر تمہارا مکار چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں آپ کے ساتھ غلط کروں، اور جب سے میں نے آپ کی صاف نیت اور دیانتداری اور ایمانداری دیکھی ہے میں خود کی نہیں رہی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے، مجھے معاف کر دے، بس خدا را میری ماں کو بچا لے۔ سلطان سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے جا چکے تھے، اور اگلے دن ہی دربار میں اس آدمی کو بلا لیا گیا جس نے اس لڑکی کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آدمی ایک تاجر تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ انہیں کافی معمولی سا لگا۔ وہ کہنے لگے، آخر کو تم مجھ سے یہ بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر کافی سے زیادہ گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بات کو گمانے لگا کہ وہ بے قصور ہے، اس پر بے وجہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن سلطان کے غصے سے پوچھنے پر وہ سر جھکا کر گھگیانے لگا کہ مجھے آپ سے حسد ہو گئی تھی، لوگ آپ کے اتنے گن کیوں گاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں آپ بادشاہ ہو، لیکن اتنی تعریف مجھے آپ کی ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی بدنامی کرواؤں گا، لیکن اس پاگل لڑکی نے سب کچھ برباد کر دیا اور میری پول کھول دی۔ وہ کافی درست لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سلطان نے ایک اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی ماں کے سائے میں چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس آدمی کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور ماں بیٹی کو باعزت بری کر کے محل سے روانہ کر دیا، اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھتا ہوں۔ جو خرابی میں اس لڑکی میں نہیں دیکھ پایا وہ تم نے دیکھ لی، شاباش۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جو ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں۔ چہرے سے معصوم دکھنے والا ہر انسان معصوم نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی پر اندھا دھن بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مصر آئے تھے اور کچھ دیگر معاملات کو حل کر رہے تھے۔ ان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا اور وہ واپسی رات کو ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ناجی جو حاتمی ثقافت کا پرورتا سالار تھا، وہ مصر میں موجود 50,000 سپاہیوں کا سربراہ تھا۔ اس کی پوری فوج سوڈانی تھی۔ اس نے ابو سفیان کو آج کی رات یہاں ٹھہرنے کی دعوت دی تھی۔ ابو سفیان نے اس کو منع کر دیا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکردار مرد تھے۔ وہ نہ ہی شراب نوشی کرتے تھے، نہ ہی حسین دوشیزاؤں کے ساتھ رات بسر کرتے تھے، لیکن ناجی بضد تھا کہ وہ آج کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر ہی ٹھہرانا چاہتا ہے۔ کافی دیر ابو سفیان کے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ بار بار ان سے ایک ہی بات کی گزارش کرتا رہا کہ آپ لوگ صرف ایک رات کے لیے یہاں پر ٹھہر جائیں، بس ایک رات مجھے دے دیں۔ اس کے اتنا زیادہ بولنے پر ابو سفیان خاموش ہو گئے اور انہوں نے بس یہی بولا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں بات کریں گے، اگر وہ راضی ہوئے تو ہم لوگ ضرور آج کی رات یہیں پر قیام کر لیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان سلطان کے خیمے میں گئے اور ان کو ناجی کی دعوت کے بارے میں بتایا۔ سلطان معظم نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، آج مشکل ہے، ہم لوگوں کو آج ہی واپس جانا ہوگا۔ لیکن ابو سفیان نے جب یہ بات بتائی کہ ناجی بہت زیادہ
इस बात के लिए बाजिद है। अबू सुफियान के लहजे में मानी खेजी थी, जिसको समझकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुछ पल के लिए खामोश हो गए और उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद उनको इजाज़त दे दी कि आज की रात हम लोग यहीं पर क़याम करेंगे। जब ये बात नाजी को मालूम हुई तो वो बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन ही एक बहुत खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम किया, जिसमें नीम अरियां लिबास में हसीन दोशीज़ाएँ मौजूद थीं, अच्छे तर्ज की शराबें मौजूद थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सुफियान अच्छे से जानते थे कि नाजी के यहाँ की दावत इस नोयत की ही होगी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन नाजी के इतने बोल देने पर उन दोनों ने ही कुछ सोचते हुए उसकी दावत को कबूल किया था। रात की तारीकी हरसू थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और नीचे ज़मीन पर पूरा आसमान बंधा हुआ था। नाजी, उसका लश्कर और अबू सुफियान और उनके बराबर में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से बैठे हुए थे। चंद पल बाद ही वो देवहेकल हबशी एक बड़ा सा टोकरा उठाए उन लोगों की तरफ ही आ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन हबशियों को देखा जो नीम अरियां दोशीज़ाओं के बीच में उस टोकरे को रख रहे थे और अचानक ही सपेरे की बीन बजाने लगे थे। देखते देखते उस टोकरे के अंदर से एक खूबसूरत सी कली फूटी और वो कली बढ़ते बढ़ते एक फूल की शक्ल अख्तियार कर गई और अचानक ही उस फूल के अंदर से एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा नमूदार हुआ और इसके बाद उस फूल के अंदर से एक हसीन लड़की जिसका जिस्म सुर्ख सफ़ेद था, चेहरा इतना हसीन के देखने वालों को अपनी जानिब मबहूत कर दे। नाजी का लश्कर जो वहाँ बैठा हुआ था उस हसीन दोशीज़ा को देखकर सांस तक रोक चुका था, जबकि वो हसीन दोशीज़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक ही सारी नीम अरियां लड़कियां उस टोकरे वाली लड़की के गिर्द किसी तितलियों की मानिंद घूमने लगी। अबू सुफियान ने अपना रुख सुल्तान की जानिब किया तो उनके चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट थी और उनकी आंखें ज़ुकुई पर ही मौजूद थीं। वो लड़की धीमा धीमा रक्स कर रही थी और उसके आगे पीछे मौजूद नीम अरियां लिबास में लड़कियां किसी तितली की मानिंद उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। ज़ुकुई बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने जिस्म को लचक दे रही थी और खुमार ज़दा निगाहों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देख रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत हसीन थी, किसी भी मर्द की उस पर से निगाह नहीं हट रही थी, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान को ही देख रही थी। नाजी सुल्तान की जानिब मुतवज्जो होकर कहने लगा, सुल्तान मौज़म, इसका नाम ज़ुकुई है, इसका बाप साहिल पर मछलियाँ फरोख्त करता है। ये कोई पेशावर रकासा नहीं है, बस शौकियाँ नाचती है। एक रोज़ इसके घर जाना हुआ तो इन लोगों को मालूम हुआ कि आप मिस्र आने वाले हैं, तो ये लड़की फ़ौरन ही मेरे पास आ गई, मुझसे मिन्नत करने लगी कि एक रात बस आपसे मुलाकात चाहती है, ये आपको बहुत पसंद करती है। इसने कहा था कि इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती को दे सके। इसके पास बस यही एक फ़न है जो वो आपके कदमों में ढेर करना चाहती है। उसका कहना था कि अगर वो मर्द होती तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजती दस्ते में शामिल हो जाती, लेकिन ये एक औरत है और इसके पास बस एक यही फ़न है, वो आपसे बस एक रात की मुलाकात चाहती है। नाजी की बात सुनकर सुल्तान कहने लगे, नाजी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इस रकासा के पास जाकर इसकी तारीफ़ करूं या फिर इसको अपने पास बुलाकर खराज तहसीन पेश करूं कि तुमने यहाँ मौजूद तमाम मर्दों के जिनसी जज्बात अपने फ़न से जगा दिए हैं और लोगों को दावत गुनाह दे रही हो। इस बात की तारीफ़ करूं और इसको अपने साथ एक रात गुजारने की इजाज़त दे दूं? वो गुस्से से गरजते हुए कहने लगे। नाजी एकदम से हड़बड़ा गया, कहने लगा, नहीं सुल्तान मौज़म, ये कोई पेशावराना रकासा नहीं है, बस शौकिया नाचती है और इसके रक्स में दावत गुनाह मौजूद नहीं है। ये बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहती है और कुछ नहीं। इसने मुझसे बहुत मिन्नत की है जिसकी वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैंने आपको आज की रात इसी वजह से रोका था कि ये लड़की बहुत जिद कर रही थी कि वो हर हाल में आपसे मुलाकात करना चाहती है। सुल्तान मौज़म ने एक नज़र सामने लड़कियों के जुर्मट में रक्स करती हुई ज़ुकुई को देखा और खामोशी से अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो गए। अबू सुफियान भी बिना नाजी और उस रक्स की परवाह किए बगैर अपने खैमे में चले गए थे। नाजी पुरसोच निगाहों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खैमे को देख रहा था। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठकर उनके उस रास्ते को ही देखता रहा, फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ और एक बार फिर उनके खैमे में हाजिर होकर यही फरियाद करने लगा कि हुजूर, आपसे मिलने के लिए बहुत मिन्नतें कर रही है, एक बार बस इससे मुलाकात कर लें। वो आपसे चंद मिनटों की मुलाकात चाहती है, वो जल्द चली जाएगी। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अब बार बार की जिद से झुंझला रहे थे।
انہوں نے ناجی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے جاؤ اور زکوئی کو ہمارے خیمے میں بھیج دو۔ یہ بات سننی تھی کہ ناجی کے پریشان چہرے پر یکدم سے بہار آ گئی اور وہ فوراً ہی خیمے سے نکل گیا۔ باہری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان لوگوں کو دور سے ایک نیم اڑیاں لباس میں ایک حسینہ چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سلطان کی خیمے کے پاس آ رہی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہی فوراً ہی خیمے کے گرد ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی خیمے کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کی فوج کا سربراہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، سلطان معظم نے مجھے خود اپنے خیمے میں بلایا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر اس سپاہی کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی، کیا تم جانتی نہیں سلطان معظم ان سب چیزوں کے عادی نہیں ہے، وہ اور بادشاہوں جیسے نہیں ہے جو اپنی راتوں کو فحشاؤں کی باہوں میں رنگین کرتے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نہ یہ شراب پیتے ہیں نہ ہی یہ گناہ کرتے ہیں، اور ایک باکردار مرد ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر زکوئی کہنے لگی، میری بات پر یقین کیجیے، مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اتنے دعوے سے بول رہی تھی کہ وہاں موجود سپاہی حیران ہو کے، اور ان میں سے ان کا سربراہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خیمے کے قریب گیا اور ان سے پوچھنے لگا، حضور، باہر ایک رقاصہ آئی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر بلایا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان نے کہا، اس کو اندر بھیج دو، جبکہ اس سپاہی کو اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ سلطان کیا بول رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی کہ سلطان معظم باہر ایک فحاشہ آئی ہے، واقعی میں اس کو اندر بھیج دوں؟ جبکہ سلطان نے تحمل سے ہاں میں جواب دیا، جبکہ اس نے زکوئی کو پریشان ہوتے ہوئے خیمے کے اندر بھیج دیا تھا، اور وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی سلطان کے خیمے میں جا چکی تھی، اور باہر موجود وہ تمام سپاہی ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ یہ کیا دیکھ چکے ہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکردار مرد تھے۔ ان کی فوج کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ حسین دوشیزاؤں کے ساتھ وقت گزارے اور شراب کے قطرے اپنے حلق میں اتارے، لیکن آج کا یہ منظر دیکھ کر سب لوگ ہی طیش میں آگے تھے۔ باہر موجود تمام سپاہی چہم و گوئیاں کرنا شروع کر چکے تھے، اور ان کا سربراہ غصے کے عالم میں اپنے سپاہی سے کہنے لگا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب چیزوں کی اجازت ہے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بھی اور بادشاہوں جیسے ہی ہیں۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ آج ان کا جو بت تھا ان سب کے دماغوں میں اور دل میں وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ان کی سچائی اس طریقے سے عیاں ہو رہی تھی کہ وہ ایک بہروپیاں ہے جو سچائی اور باکرداری کے پیچھے عیاش بادشاہ ہیں، جو دنیا کے سامنے تو پرہیزگار بنتے ہیں لیکن دنیا کے پیچھے وہ اور بادشاہ جیسے ہی ہیں۔ یہی سب سوچ کر ان سب کا خون کھول رہا تھا۔ رات اپنی رفتار کے مطابق گزرتی جا رہی تھی اور خیمے کے اندر سے دھیرے دھیرے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ناجی اپنے خیمے سے نکلا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کو دیکھنے لگا۔ ان کے خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے اور ان کے محافظ ان کی حفاظت کے لیے ان کے خیمے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ناجی اپنے خیمے میں آ گیا اور اپنے سب سے قریبی ساتھی ادریش سے کہنے لگا، لگتا ہے میری زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بت گرا دیا ہے جو وہ اپنے اندر بنائے بیٹھے ہیں، بس اب سلطان کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے، جو میرا منصوبہ تھا۔ ادریش آج وہ مکمل ہوا، اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ جبکہ یہ بات سن کر ادریش بے ساختہ مسکرایا اور کہنے لگا، زکوئی چیز ہی ایسی ہے، کوئی بھی مرد اس کو دیکھے تو بنا بہکے رہ نہیں سکتا، اور تم نے جس طریقے سے اس کو تیار کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیر ہونا ہی تھا۔ جبکہ یہ بات سن کر ناجی کہنے لگا، لیکن میں حیران ہوں، ایوبی مٹی کا ریتلا نہیں ہے، وہ ایک چٹان ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ زکوئی نے ایسے کیسے اس کو ڈھیر کر دیا۔ وہ یہ بول کر ایک بار پھر باہر آیا اور سلطان کے خیمے کو دیکھنے لگا اور پھر اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ صبح ہر روز کی طرح اپنی آب و تاب سے ہوئی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ سلطان کے سپاہیوں کے دل میں جو عزت و احترام اور جو ان کی شخصیت کا بت بنا ہوا تھا وہ چور چور ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ان کے خیمے سے نکل کر زکوئی سیدھا ناجی کے خیمے میں آئی۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوئی تھی تو ناجی پریشانی کے ساتھ ٹہل رہا تھا، اس کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زکوئی خیمے میں داخل ہوتے ہی بولی، ناجی مجھے میرا وہ سونا دے دو جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں اب اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ ناجی نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، ہاں وہ میں دے دوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رات کو کیا ہوا۔ وہ آرام سے کہنے لگی، جو کرنے کے لیے تم نے مجھ سے کہا تھا وہ کر دیا ہے،
तुम लोग तो कहते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चट्टान है, लेकिन वो तो एक मिट्टी का रेतला भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो तो किसी मिट्टी की धूल की तरह मुझ पर उड़े जा रहा था। जबकि ये बात सुनते ही नाजी बेसाख्ता खुश हुआ और ज़कुई को अपने अंदर भेज लिया और उसी वक्त उसको ढेरों ढेर अनाम से नवाजा। वो कुछ और कहती, लेकिन नाजी इतना खुश था कि उसने कुछ भी सुनना गवारा नहीं किया और फौरन ही बाहर आ गया। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर को हुक्म दे चुके थे कि अब उन्हें वापस अपने महल जाना है। वो अपने घोड़े पर बैठे और अपने महल की तरफ रवाना होने लगे। वहाँ मौजूद सूडानी फौज उनके नाम के नारे लगा रही थी, लेकिन उन्होंने ना ही हाथ उठाकर लहराने का तकल्लुफ किया था, ना ही उन लोगों की जानिब देखना गवारा किया था। उन्होंने बस नाजी से हाथ मिलाया था और अपने पूरे लश्कर समेत वहाँ से चले गए थे। जबकि नाज़ी अदरीश और वहाँ की पूरी फौज उनको आखिरी हिस्से तक छोड़ने के लिए आई थी। महल आते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अबू सुफियान और अपने ख़ास नाइब को लेकर एक कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता गया, लेकिन पानी का एक कतरा और खाने का एक दाना भी कमरे के अंदर नहीं गया। यहाँ तक कि रात का आधा पहर हो चुका था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। बाहर मौजूद सिपाही भी इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि ऐसी कौन सी बात कमरे के अंदर हो रही है जो इतनी लंबी हो चुकी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सुफियान और वो नाइब अभी तक बाहर ही नहीं आए। रात के आधी पहर कमरे का दरवाज़ा खुला और तीनों ही अपने अपने घरों को चले गए। अगले रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोपहर का खाना खा रहे थे कि उनको इत्तला मिली कि नाजी उनसे मिलने के लिए आया है। उन्होंने थोड़ी देर उसे ठहरने का कहा और खाना तनावुल करके वो मुलाकाती कमरे में आ गए, जहाँ पर नाजी पहले ही परेशान हाल बैठा हुआ था। उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी झलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर बैठ के और नाजी से पूछने लगे, क्या हुआ है नाजी, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? वो कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज़ में दुख का अंसर मौजूद था। लेकिन सुल्तान ने लापरवाह बनते हुए पूछा, क्या हुआ है नाजी, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। वो कहने लगा, सुल्तान मौज़म, आपने मुझे सिपा सलार से हटाकर एक काम सिपाही बना दिया है और सूडानी फौज के 50,000 नफरी इस फौज में मदगम कर दी है, जो अभी मिस्र में हाल ही में तैयार हुई है। आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? वो तो हम्मुल से कहने लगे, हाँ नाजी, मैंने सारी रात और कल का सारा दिन सर्व करके बड़ी गहरी सोचो बचार के बाद ये फैसला लिया है। जबकि ये बात सुनकर नाजी कहने लगा, अली मकाम, मुझे किसी जुर्म की सज़ा दी जा रही है। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, क्या खता सर्जिश हो गई जिसकी बिना पर आप मुझको इतनी बड़ी सज़ा से नवाज रहे हैं? वो कहने लगे, नाजी, अगर तुम्हें ये कबूल नहीं तो तुम फौज को छोड़ सकते हो, हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हुक्म की तमील हर हाल में की जाएगी, क्योंकि सूडानी फ़ौज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हमारी फ़ौज को शराब और शबाब इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए इस फौज को तरबियत की ज़रूरत है, जो अब हम करेंगे। जबकि ये बात सुनकर नाजी पैर पटक कर वापस मिस्र जा चुका था। उसका गुस्से से बुरा हाल था। अदरीश भी वहाँ मौजूद था और ज़कुई भी उसको हर हाल में ठंडा करना चाहती थी, लेकिन उसका हाल बहुत बुरा था। वो सबको ही बुरा भला बोले जा रहा था, जबकि ज़कुई पुरसोच निगाहों से उसके तपते हुए चेहरे को देख रही थी और थोड़ी देर उसको ठंडा करने के लिए वहीं पर रुकी रही। लेकिन जब वो किसी के काबू में नहीं आया तो अपने खैमे में आ गई। वहाँ मौजूद और लोंडियाँ ज़कुई से जलती थी, क्योंकि उसने एक रात के अंदर ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और नाजी को अपने काबू में कर लिया था। नाजी अब किसी पर भी ध्यान नहीं देता था सिवाय ज़कुई के। उन लोगों ने तो ये भी तहैया कर लिया था कि वो लोग ज़कुई को ख़त्म कर देंगे। इस वजह से उन्होंने एक बहुत शातिर खादिमा के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया था कि अब ज़कुई का यहाँ पर खातिमा मुमकिन है, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक बाकी रकासाओं की अहमियत बाकी नहीं रही थी। वो लोग ये सोचती थी कि ज़कुई यहाँ पर रहेगी तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। यही सब सोचकर रात के आधी पहर उस खादिमा के साथ मिलकर उन दोनों लड़कियों ने ज़कुई को अपने काबू में कर लिया था और वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो लोग उसको छोड़ दें। लेकिन वो लोग उसको इस तरीके से पकड़ चुके थे कि अब ज़कुई किसी तौर पर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। उनमें से एक लड़की जैसे ज़कुई को खंजर से मारती, इससे पहले ही एक हाथ ने उसको काबू कर लिया था और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि अबू सुफियान का हाथ था। जबकि उन औरतों ने अबू सुफियान को वहाँ देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि कल ही तो वो लोग वापस जा चुके थे, लेकिन आज जब उसको वहाँ देखा गया तो वो लोग खौफ से थर थर कांपने लगे। अबू सुफियान ने बाहर मौजूद सिपाहियों की मदद से उन दोनों रकासाओं को बंदी बना लिया
और ज़कोई को अपने साथ लेकर महल आ गए। जब ये बात नाजी को मालूम हुई तो वो फौरन ही महल पहुंचा, जहां पर एक दरबार लगा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे। उसने जब ये सब कुछ देखा तो हैरान रह गया। उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर दरबार लगा हुआ होगा। नाजी को एक बार फिर महल में देख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह धीमा सा मुस्कुराए और उसे पूछने लगे, क्या हुआ नाजी, आज भी यहाँ पर आना कैसा हुआ? तो उसने अपनी सारी हैरत को बलाए ताक रखकर सुल्तान से कहा, सुल्तान मौज़म, कल रात को मेरी रकासाओं के बीच थोड़ी झड़प हो गई थी, लेकिन अचानक ही वहाँ पर अबू सुफियान पहुँच गए और तीनों रकासाओं को वो लेकर यहाँ आ गए। मैं उन लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। सुल्तान मौज़म ने यह बात सुनी और कहने लगे, लेकिन तुम यहाँ पर इन तीनों को लेने के लिए क्यों आए हो? वो कहने लगे, सुल्तान मौज़म, वो मेरी लोंडियाँ हैं, उनको मैंने मिस्र के बाज़ारों से ख़रीदा है, तो ऐसे कैसे मैं उन लोगों को आपके पास छोड़ दूँ? ये तो मेरी हैं। जबकि ये बात सुनकर सुल्तान ने कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था कि ज़कोई तुम्हारे किसी अजीज़ की बेटी है और उसका बाप मछलियाँ फ़रोख्त करता है और वो पेशा वराना रकासा नहीं है और ना ही जिस्म फरोश है, तो फिर वो तुम्हारी लोंडी कैसे हुई? ये बात सुनने की देर थी कि नाजी घबरा गया और उसके माथे पर पसीने चमकने लगे। वो हड़बड़ाकर कहने लगा, जी जी सुल्तान मौज़म, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि ज़कोई को अपने घर जाना होगा, इस वजह से मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन सुल्तान मौज़म सब कुछ जानते थे। वो कहने लगे, अच्छा नाजी, ऐसी बात है, लेकिन ज़कोई का कहना तो कुछ और है। वो तो कहती है कि वो एक पेशा वराना रकासा है और काफ़ी सालों से मर्दों की महफिल में नाचती है और उनका दिल लुभाती है, लेकिन तुम कहती हो कि वो तुम्हारे किसी अजीज़ की बेटी है। नाजी की हालत बहुत गैर हो रही थी क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था और वो मिस्र में नहीं बल्कि सुल्तान के दरबार में खड़ा हुआ था। सब लोग ही नाजी को देख और सुन रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन ही ज़कोई को महल के अंदर बुलाया जाए। चंद मिनट बाद ही ज़कोई महल के दरबार में खड़ी हुई थी। सुल्तान ने ज़कोई को बोलने का हुक्म दिया तो वह कहने लगी, सुल्तान मौज़म, आप ठीक कह रहे हैं, मैं किसी मछलियाँ फ़रोख्त करने वाली की बेटी नहीं बल्कि पेशा वराना रकासा हूँ। मुझे नाजी ने आपके लिए ख़रीदा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं आपको बहकाकर आपका तख्ता उलट दूं। आप सारे जहां में जो अपना नाम बनाए बैठे हैं, लोगों के दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। वो चाहता है मिस्र में जो भी फ़ौज तैयार हुई है वो उसका भी सरबराह बन जाए। इस वजह से वो आपको अपने काबू में करना चाहता था और इस चीज़ के लिए उसने मोहरा मुझे बनाया था ताकि मैं आपको अपने काबू में करूँ और आपसे सारी बातें मनवा लूँ। ये बात सुनकर सुल्तान ने नाजी की जानिब देखा जो हड़बड़ाया हुआ था। वो फौरन ही ये बात सुनकर ज़कोई को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही वहाँ मौजूद सिपाहियों ने नाजी को बंदी बना लिया था और उसको घुटनों के बल बिठा दिया था। उस रात जब ज़कोई खैमे में गई थी तो सुल्तान उसको देखकर ही समझ चुके थे कि वो एक पेशा वराना रकासा है और उन्होंने बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ उसे समझाया था कि ये सब कुछ गलत है, वो उसके साथ कोई ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे। वो समझ चुके हैं कि नाजी कुछ गलत करना चाहता है। इसके बाद जैसे जैसे रात गुजरती गई और वो सुल्तान से बातें करती गई, उसकी आंखों पर से बेहयाई का पर्दा हटता गया और उसने सच्चाई उनके सामने खोल कर रख दी। नाजी बहुत गुस्सा कर रहा था, बार बार ज़कोई की नफ़ी कर रहा था, लेकिन सुल्तान हकीकत से आशना थे। उन्होंने फ़ौरन ही नाजी को काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया था, जबकि ज़कोई को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि अगर इंसान का किरदार मजबूत हो तो वो किसी भी सूरत में अपने नफ्स पर काबू पा सकता है और सामने वाले को अपनी बातों से कायल कर सकता है। रोज़ाना ऐसी ही सच्ची और सबकमूज़ कहानी और वाक़या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वाक़ये के साथ।